رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم اخلصنا لوجہک الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جنہوں نے ہمیں اپنے کاموں کو کرنے کے لیے چنا اور ہمیں توفیق دی، باوجود اس کے کہ ہمارے اندر نہ تو اتنی صلاحیت تھی، نہ ہی ہمارا اتنا علم تھا اور نہ ہی ہماری کوئی اتنی اہمیت تھی، لیکن یہ خاص اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے کام کو کرنے کے لیے ہمیں چن لیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کسی بھی چیز کے شروع میں یا آخر میں اور اس کے بیچ میں ہمیشہ اللہ کی حمد کرنی چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، تاکہ انسان خود کو کچھ نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں اور میرے بنا فلاں معاملہ ادھورا ہے، میرے بنا فلاں کامیابی ادھوری تھی۔ اللہ کا ہی فضل ہے سارے کا سارا، الحمدللہ۔ پچھلے 2 لیکچر میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا رمضان کی اہمیت کے بارے میں اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں۔ اب چونکہ کسی بھی چیز کے بارے میں صحیح علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف جانا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک چیز آپ لوگ اکثر دیکھیں گے کہ جو شخص صرف اور صرف اپنے جذبات سے بولتا ہے اور موٹیویشنل اسپیکر ہوتا ہے، ہم اسے بہت زیادہ درجہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، آپ اپنے بہترین الفاظ کے ذریعے اوروں کو تسلی دیں۔ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ کچھ وقت کے لیے اثر کریں گے اور پھر ختم ہو جائیں گے، یا بعض اوقات ہم خود چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی مجھے اپنے الفاظ میں سمجھائے۔ یہ چیزیں کبھی کبھار صحیح لگتی ہیں، اور اگر آپ اصل اوتھینٹک علم لینا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن اور حدیث کی طرف جانا پڑے گا، اس سے رہنمائی لینی پڑے گی۔ آپ جو بات کرتے ہیں وہ کچھ وقت کے لیے اثر کرتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی جو بات ہے وہ اثر چھوڑ جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہم انشاءاللہ اس کو ایک احادیث کی کتاب کے ذریعے دیکھیں گے، روزے کے مسائل کے حوالے سے، اور انشاءاللہ آخر میں پھر ہم دیکھ لیں گے، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، کہ مزید ہم کس طریقے سے اپنی چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں اور کون کون سی ایکٹیویٹی رکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے جس کی طرف قرآن اور حدیث میں ہمیں رہنمائی کی گئی ہے، وہ ہے السحور والافطار، سحری اور افطاری کے مسائل۔ سحری اور افطاری کس کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے۔ اس میں بھی جو سنت طریقہ ہے ہمیں وہ رکھنا ہے۔ اولاً یہ چیز کچھ لوگ سحری نہیں کرتے اور روزہ رکھتے ہیں، خاص طور سے جو فرض روزہ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو سحری کرنا مسٹ ہے۔ اب مثلاً کسی کے اندر سستی آتی ہے، یا جی مجھے بھوک نہیں لگی، صبح صبح اٹھ کے میرا کھانے کو دل نہیں کرتا، اٹس اوکے، تھوڑا تھوڑا کھا لیں، کس نے کیا کہ رج کے کھائیں۔ سٹارٹنگ میں اپنی عادت بنائیں کہ تھوڑی تھوڑی کر کے کھانا شروع کریں، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو عادت ہو جائے گی۔ لیکن بنا سحری کے روزہ رکھنا یہ بالکل پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ ہے، میں کہوں اس سوال کا جواب ایسے لکھیں، اور آپ اس طریقے سے حل نہیں کرتے، آپ کوئی اور طریقہ اپناتے ہیں،
تو اگر میں آپ کا وہ جو سوال ہے وہ پاس کر بھی دوں، میں آپ کو اتنے مارکس نہیں دوں گی، بہت کم مارکس دوں گی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر آپ چلتے ہیں تو آپ کو زیادہ اجر ملتا ہے، اور اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے چلتے ہیں تو پھر آپ کی وہ چیز قبول ہو جائے لیکن اتنے اجر کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو اولاً خود سحری کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے؟ سحری میں کھانا لازماً کھائیں۔ دوسرا، بعض لوگ خود تو سحری کرتے ہیں لیکن گھر کے کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو سلائے رکھتے ہیں۔ کوشش کریں آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسا نہ ہو جو سحری نہ کرے۔ کسی بچے بھی ہیں نا، اس نے روزہ نہیں رکھنا، آپ تب بھی اسے سحری کروائیں، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اس بار رمضان میں اپنا یہ ٹارگٹ رکھ لیں خیر سے کہ میں نے خود بھی سحری کا اہتمام کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سحری دینی ہے، اپنے بچوں کو بھی سحری کروانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جب کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر برکت ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس کی برکات سے اچھے سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی دیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہم نہیں جانتے کہ اس کے اندر اللہ نے کیسی کیسی برکتیں رکھی ہیں، یہ سب سے زیادہ تو اللہ ہی جانتا ہے پھر کہ اس کے اندر کون کون سی برکات ہوں گی۔ تو خود بھی سحری کریں اور بچوں کو بھی کروائیں۔ سحری کے وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ایک چیز ہے کہ سحری کے وقت خواہ آپ نے تراویح پڑھ بھی لی ہے، یعنی رات کو آپ نماز پڑھ کے سوئے ہیں تراویحاں، تہجد ٹائم یعنی اس سحری کے وقت میں اٹھ کے 2 رکعت نفل مسٹ پڑھیں۔ یہ جو عورتیں اٹھتے سار صرف ہاتھ منہ دھو کے کھانا بنانا شروع کر دیتی ہیں، بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے آپ اٹھیں، سب سے پہلے جو اس کے اندر برکت رکھی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ صرف اس وقت کھانے میں برکت نہیں ہے، اس پورے ٹائم میں برکت ہے۔ تو اس وقت اٹھ کر سب سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کریں، زیادہ نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھیں۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اچھے طریقے سے 2 پڑھ لیں، صرف زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں، یا آہستہ آہستہ پڑھ لیں آرام آرام سے خشوع خضوع کے ساتھ، صرف 2 نفل۔ پھر اس کے بعد آپ دعا کریں۔ سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں سحری کے وقت؟ یا ہم موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی غیر محرم سے چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا فضول کے سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں، یا فضول کی سٹوریز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ اس رمضان کا ٹارگٹ رکھیں کہ 2 نفل دعا، اللہ تعالیٰ سے 5 منٹ کے لیے اپنی زبان میں باتیں، اور قرآن مجید کا 1 صفحہ تلاوت کبھی نہیں رکنا چاہیے پورے رمضان میں۔ حتیٰ کہ اگر کسی عورت کو پیریڈز بھی ہوئے، اٹس اوکے، آپ نماز نہ پڑھیں، آپ اٹھ کے دعا کریں، اللہ سے باتیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ تو سحری کے وقت میں اتنی برکت رکھی گئی اور ہم نے صرف اس کو کھانے سے منسوب کر دیا۔ تو اٹھتے سار یہ نہیں کہ آپ صرف اور صرف کھانا بنانا شروع کر دیں، بیٹھ کے دعائیں کریں اللہ سے، یا اللہ مجھے رمضان میں ان لوگوں میں شامل کر جن کو بے پناہ اجر سے نوازا گیا ہے۔ اپنے مسائل اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں باتیں کریں، اپنے دل کا حال بیان کریں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، بہت پیچھے کیا ہوا ہوتا ہے ہم نے، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ چیزیں جو میں نے کہی ہیں ان کو اپنے عمل میں لے کر کے آئیں۔ اس کے علاوہ یہ ساری روٹین آپ کی ہو گئی تھی کہ آپ نے یہ کام کر لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ سحری کو صرف اور صرف کھانا بنانے میں ضائع نہ کریں جیسے افطاری کو کرتے ہیں۔ سحری کے وقت ٹھیک ہے آپ بنا لیں کچھ، اگر کوئی چیز فرائی بھی کرنی ہے، فاسٹ فوڈ ہے، کچھ بھی ہے کریں، لیکن ایک حد تک۔ ضروری نہیں کہ میں ایک سحری کے اندر 3 4 5 6 ڈشیں بناؤں، بھائی ایک بھی کافی ہے، اچھی سی بنا لیں، ایک بنا لیں، بڑی حد ہے 2 3 بنا لیں، 4 5 6 بنانے کی کیا ضرورت ہے؟
اور اس بار اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آسانی ہو تو آلریڈی پہلے سے ہی سیٹ کر کے رکھ لیں کہ مجھے سحری میں کس دن کیا کیا بنانا ہے۔ یہ کام کرتے ہوئے آپ کو مشکل لگے گی، ظاہر بات ہے آپ کو گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھنا پڑے گا، آپ کو کھپنا پڑے گا، لیکن اگر آپ آلریڈی سارا کچھ سیٹ کر کے کچن میں لگا دیں، ٹھیک ہے، دیوار پہ لگا دیں یا اپنے پاس ڈائری میں رکھ لیں، اپنے موبائل میں سارا کچھ شیڈول بنا کے رکھ لیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، رمضان سے پہلے ہی انشاءاللہ ساری چیزیں سیٹ کر کے رکھ دینی ہے کہ مجھے سحری میں کیا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ کی چیزیں جب کر لیں گے کہ مجھے اس رمضان میں جو ہے اس دن یہ چیز بنانی ہے، اس دن یہ چیز پکانی ہے، سحری اس سے کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سحری کے وقت کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں جو سب سے بڑی ہم غلطی کرتے ہیں وہ کیا ہے، من گرت دعا پڑھنا۔ دیکھیں، سحری کے وقت کوئی دعا ایسی نہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو کہ نیت کے لیے رکھیں۔ وہ جو لوگ پڑھتے ہیں کہ میں نے نیت کی کل کے روزے کی، نویت بصوم غد، اس طریقے سے کر کے ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس رمضان کوشش کریں جس چیز میں آپ کو شبہ بھی پڑ گیا ہے یہ بدعت سے چھوڑ دیں۔ دیکھیں، سلف صالحین پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، انہیں جس چیز کے بارے میں شبہ بھی پڑتا ہے یہ 2 نمبر ہے، یہ اس میں اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بدعت ہے، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور ہم تمام ان چیزوں کو عمل میں لا رہے ہوتے ہیں جو بدعت میں آتی ہیں، تو یہ کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ تو ایک ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ روزے کی نیت آپ کو سحری سے پہلے کرنی ہوتی ہے، رات میں عشاء کے بعد، جو جب تک تراویح پڑھتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ نے نیت کی ہوتی ہے۔ نیت وہ ہوتی ہے جو دل میں ہو، منہ سے اونچی آواز میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں کل کے روزے کی نیت کرتی ہوں، قطعاً نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے اپنے اندر یہ بھی بدلاؤ لے کے آنا ہے انشاءاللہ۔ اس بار ہم نے کوئی بھی ہٹ درمی اپنے اماں ابا کی وجہ سے غلط کام نہیں کرنے کہ ان کا دین ایسے تھا، ان کی بھی غلطی نہیں، ان کے اماں ابا ایسے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے کوئی بھی ایسی ویسی دعا کا اہتمام نہیں کرنا، کیونکہ روزہ رکھنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں پڑھنا، صرف بسم اللہ پڑھ کے اپنا کھانا کھانا ہے اور کھانے کے بعد کی دعا پڑھنی ہے۔ تو یہ کچھ لازمی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے اس وقت کے حوالے سے، تاکہ ہم اپنے آپ کو مزید بہتر بنا سکیں۔ سحری کھانے میں برکت ہے۔ آپ خود حساب لگائیں کہ اگر ایک شخص عام روٹین میں دن میں صرف ایک ٹائم تھوڑا سا کھانا کھائے، تھوڑا سا پانی پیے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ کیا کہ آپ تقریباً 10 11 12 گھنٹے بعد جا کے جو ہے وہ روزہ کھول رہے ہیں، اور آپ نے اس وقت میں تھوڑا سا کھانا کھایا اور وہ آپ کے لیے کافی ہو گیا، تو یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا برکت رکھی ہے۔ اور اسی طرح ناشتہ بھی باعث برکت ہے۔ ہمارے ہاں تو ناشتہ ہوتا ہے نا تقریباً 10 11 12 1 بجے، اصل میں جو ناشتے کا وقت ہوتا ہے وہ صبح فجر کے بعد ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناشتہ بھی کرنا چاہیے انسان کو، اس میں بھی برکت ہوتی ہے۔ نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے۔ اٹھے ہیں، پھر سوچا بھائی مجھے تو بڑی نیند آ رہی ہے، مجھے چاہیے کہ میں لیٹ جاؤں، لہٰذا میں لیٹ جاتی ہوں، سو جاتی ہوں، خیر ہے، دن چھوٹے ہیں، سردیاں ہیں، پیاس نہیں لگے گی، بھوک نہیں لگے گی، تو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سب کرنے کی، تو یہ چیز کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی عادت نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کہے کہ بھائی ٹھیک ہے ابھی سحری چھوڑ دو، صبح اٹھ کے دیکھا جائے گا، آسان ہے، بس کوئی ضرورت نہیں ہے سحری وحری کرنے کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے، اذان دی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات کو سحری سے پہلے اذان دے دیا کرتے تھے
ہر جگہ پر تو یہ رواج نہیں ہے، لیکن بعض علاقوں میں ابھی بھی یہ رواج ہے، یعنی یہ سنت ہے کہ وہ لوگ سحری کے وقت، یعنی جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس کی اذان دیتے ہیں، اور یہ جائز بھی ہے اور اچھی چیز بھی ہے، اگر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہ دیں تو گناہ نہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان نہ دے دیں، اس لیے کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک فجر نہ ہو جائے، یعنی فجر کی اذان سے پہلے پہلے آپ کھا سکتے ہیں کھانا۔ اب اس میں بھی ایک چیز ہے، دو مسائل ہیں جو آپ کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کو جاننا ضروری ہے، اس سے آپ کا روزہ خراب ہو سکتا ہے۔ اولاً تو یہ کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں آدھی روٹی ہے، کچھ چاول بچے ہیں، کچھ پانی بچا ہے، تو آپ اذان کے ہوتے ہوتے وہ کھا سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر اذان ہوئی تو آپ نے کھانا شروع کیا، پھر جائز نہیں ہے۔ یعنی ادھر سے اذان ہوئی اور ادھر سے میں نے کھانا کھانا شروع کیا، فٹافٹ بڑکیاں ڈالو منہ میں اور بس کام ختم کرو، تو یہ درست نہیں ہوگا طریقہ۔ طریقہ کب درست ہے؟ جب آپ کھا رہے ہوں، کھاتے کھاتے اذان ہو جائے، پھر ٹھیک ہے وہی نہ چھوڑ دو، یہ نہ ہو کہ جو منہ میں وہ بھی اگلنا شروع کر دو، بلکہ نگل لو اسے، کھا سکتے ہیں آپ اسے۔ یہ دونوں مسائل آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر سے کھانا انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ انسان کو شوق ہوتا نا کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی طرح زندگی گزارے یا وہ ان کے جیسے کام کرے، کسی لحاظ سے ان کے ساتھ مل جائے، تو یہ کام کر لیں آپ۔ کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں اخلاق نبوت سے ہیں، انبیاء کے طریقے میں سے ہیں۔ سب سے پہلی، روزہ جلدی افطار کرنا۔ اب اس کو انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری مسجد میں ابھی تک اذان نہیں ہوئی۔ اللہ کے بندو، آپ کو کس نے یہ بات کہہ دی کہ جو شخص اذان سنے گا صرف وہی روزہ کھولے گا؟ دیکھیں، اگر کسی جگہ پر اذان نہیں ہوتی تو وہ لوگ کیا کریں؟ اب غیر مسلم کنٹری میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ہاں تو اذان کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے دور دور تک، تو وہ کس کو کہیں کہ اذان دو تو پھر میں کھانا کھاؤں؟ حقیقتاً بات یہ ہے کہ جب بھی افطاری کا وقت ہو، فوراً سے انسان کو افطاری کر لینی چاہیے، کھانا کھا لینا چاہیے۔ اب مثلاً ہمارے ارد گرد 3 4 5 مساجد ہیں، جس نے سب سے پہلے اذان دی بس روزہ کھول لو۔ وہ کیوں اذان دے رہا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کے لیے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا۔ یہ کہنا نہیں ہماری مسجد میں نہیں ہوا، بھائی دین تھوڑی الگ الگ ہے، دین تو ایک ہی ہے نا۔ کسی نے پہلے اذان دے دی، کسی نے بعد میں دے دی، جس نے پہلے دی ہے وہ غلط نہیں کر رہا، اس نے وقت ہوا ہے تو دی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے روزہ جلدی افطار کیا جائے، وقت سے پہلے نہیں، لیکن جب وقت ہو جائے تو فوراً سے افطار کر لو۔ دوسرا، سحری دیر سے کھانا۔ اب یہ نہیں کہ جب ٹائم ختم ہو جائے تب، یعنی آخری وقت میں، آپ یوں کہہ لیں کہ 10-15 منٹ پہلے آپ کھانا شروع کر لیں، اور اس سنت پر اس بار آپ عمل کریں کہ آپ تقریباً لیٹ سحری کریں۔ لیٹ یہ نہیں کہ بالکل اذان ہونے لگ جائے، اذان سے 15-20 منٹ پہلے آپ کھانا کھائیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں 40 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر بعد میں سو بھی جاتے ہیں سحری کر کے۔ تو یہ اگر آپ برکت اٹھانا چاہتے ہیں، برکت لینا چاہتے ہیں، تو وہی کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ تو اس بار انشاءاللہ ہم نے یہ غلطیاں نہیں کرنی خیر سے۔ اور تیسرا، نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے۔ سحری کھاتے اذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کی بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً رکھ نہ دے، بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اب یہ نہیں کہ برتن ہی تب اٹھائے کھانے کے لیے جب اذان ہوئی ہے، برتن پہلے اس کے ہاتھ میں ہو، یہ شرط ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کھا رہا ہو آلریڈی، تب اذان ہو تو پھر وہ کھا سکتا ہے۔
ادروائز بچنا چاہیے۔ روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے۔ اب روزے کی چونکہ سحری کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا تو افطاری میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اولاً تو طالبات ہمارے ہاں ایک تو اس چیز کے لحاظ سے مسائل ہوتے ہیں کہ لوگ روزہ جلدی نہیں کھولتے۔ اب بعض لوگ ہیں وہ مغرب کی اذان سے بھی 15 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد کھولتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے۔ دیکھیں ہم سب دین اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ان کی بات کیوں نہ مانیں؟ آپ نے ایک شخص کو اپنا رہبر مانا ہے، لیڈر مانا ہے، رہنما مانا ہے، پھر آپ اپنی مرضیاں کیوں چلا رہے ہیں؟ یہاں بھی دیکھیں روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے، اذان ہو نہ ہو بس کھانے کی کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز جو ہے وہ اس کا خیال رکھا جائے۔ تازہ کھجور سے روزہ کھولا جائے، اولاً تو یہ سب سے بیسٹ ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو چھواڑے سے، خشک کھجور، وہ نہ ہو تو پانی سے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی پانی سے کریں گے تو پانی کلیجے کو لگ جاتا ہے، آپ نہ اتنا ٹھنڈا پئیں، نیم گرم پانی ہو، اور نہ ہی آپ اتنے بھوکھوں کی طرح پئیں، یعنی آپ کو دیکھ کے لگے پتہ نہیں بندہ کب کا بیچارہ بھوکھا بیٹھا ہوا ہے۔ طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ پانی پیا جائے۔ پہلے ایک گھونٹ لگائیں، تھوڑا سا اسٹیک کریں اور دعا پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے بعد پھر اچھے سے کھائیں پئیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ پورا گلاس ایک سانس میں چاڑ لینا، پھر تو مشکل ہوگی، ظاہری بات ہے۔ اس بار آپ سب کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اپنے گھر میں تازہ کھجور لا کے رکھیں اور کھجور سے روزہ افطار کریں، چاہے کچھ بھی ہو، ایک دن میں بھی مس نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اس بار ہم نے انشاءاللہ کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ اپنے ہر کام میں سنت کو اپنائیں۔ میں نے دیکھے ہم کام بڑے بڑے کر لیتے ہیں، راتوں کو جاگ لیتے ہیں، لیکن سنت کے مطابق نہیں کرتے، کرنی ہم نے اپنی مرضی ہے۔ تو اس رمضان اپنی مرضی کی بجائے انشاءاللہ عز و جل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مکمل طور سے فالو کرنا ہے خیر سے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز سے میں حیران ہو رہی تھی کہ ہمارے ہاں جب افطاری کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ بہت بڑی دعوت ہے، مسالے ڈال ڈال کے کھانا بناؤ۔ تقریباً اگر 6 بجے لگائیں، اذان ہو رہی ہے مغرب کی، تو خواتین 1-2 بجے افطاری بنانا شروع کر دیتی ہیں، بنا کے رکھی جاؤ، کبھی کچھ بوائل کرو، کبھی شامیاں بن رہی ہیں، کبھی کچھ بن رہا ہے، اس کو فریج میں رکھتے جاؤ، بعد میں پھر اس کو فرائی کرتے جاؤ۔ اس رمضان آپ کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میں نے فضول قسم کی ریسیپیز میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ دیکھیے رمضان ایک طرح سے مہمان ہے، ٹھیک ہے، آپ رمضان میں صرف روزانہ ایک کوئی ڈش بنا لیں، صرف ایک، اگر بنانی بھی ہے صرف ایک بنائیں، اور سارا کھایا بھی نہیں جاتا انسان سے، تو 5-5 6-6 چیزیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج اگر میں نے شامیاں بنائی ہیں تو میں اور کوئی چیز نہ بناؤں، آج اگر میں نے ساتھ کوئی فاسٹ فوڈ چاٹ وغیرہ بنایا ہوا ہے تو میں کچھ اور نہ بناؤں۔ رمضان کو ہم نے، صحیح بات ہے، شہر الطعام بنایا ہوا ہے، جیسے پورا سال ہم بھوکے رہتے ہیں، کھانے پینے کا مہینہ۔ اللہ نے دیا، کریں، اچھے سے کریں، طریقے کے ساتھ۔ اس رمضان اپنے گھر والوں کو بتا دیں، مرد حضرات کو بھی، کہ بھائی ہمارے اوپر کوئی زور زبردستی نہ کرنا، ہم نے روزانہ کی بنیاد پہ صرف ایک، بڑی حد ہے 2 چیزیں بنانی ہیں، نہ ان کو زیادہ امید دلائیں اور نہ ہی کچھ ایسا کرنا شروع کریں۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے، لوگ آج کل ڈسکاؤنٹ پہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، آفر لگا رہے ہیں، 70% آف ہے، اور یہ اور وہ ہے، آ کے کھانے کی چیزیں خرید کے لے کے جاؤ۔ بڑے بڑے مالز میں آپ دیکھیں یہی حال ہے۔ تو کیا اللہ نے پورا سال آپ کو بھوکا مارا ہے جو آپ ابھی اس طرح کر رہے ہیں؟ تو کوشش کریں ان کو پہلے سے بتا دیں کہ اس رمضان ہم سے کوئی ایسی امید نہ رکھیں۔ کیوں؟ دیکھیں آپ کی اثر مس ہوتی ہے، آپ کے اذکار مس ہوتے ہیں،
آپ کا عصر کے بعد والا جو قرآن ہے وہ مس ہوتا ہے، پورا ٹائم جو ہے وہ آپ کا کس چیز میں گزر جاتا ہے؟ افطاری بنانے میں، پھر ڈسکشن کرنے میں۔ تو ابھی سے سیٹ کر لیں، کوئی نہ کوئی ایک اچھی ڈش آپ لوگ بنا کے رکھ لیں اور پھر وہ سب کو کھلائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ جتنا مرضی بنائیں، پورا سال یہی تو کام ہے، کھانا پینا۔ اس کے علاوہ دیکھیں، اگر آپ زیادہ کھا کے تراویح پڑھنے جاتے ہیں، آپ کو نیند آتی ہے۔ انسان جب بھی زیادہ رجا ہوا ہوتا ہے نا، زیادہ اس نے کھایا ہوتا ہے، اس کو نیند آتی ہے۔ نیند نہ بھی آئے، سستی سی آتی ہے، جیسے پتہ نہیں بندہ بے ہوش ہو رہا ہے معاذ اللہ۔ تو اس رمضان خیر سے یہ اپنا ٹارگٹ رکھیں کہ نارمل کھانا ہے، اچھا کھانا ہے لیکن ایک حد تک، ٹھیک ہے؟ نمک سے روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نمک سے روزہ افطار کریں، پتہ نہیں یہ کس نے بتا دیا، ایسا ویسا کوئی بھی کنسپٹ نہیں ہے اسلام میں، اگر ہوتا تو بتایا جاتا۔ کھجور، خشک کھجور، ادروائز آپ کس چیز سے افطاری کریں گے؟ پانی کے ساتھ، اور کسی چیز کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجور نہ ہوتی تو خشک کھجور سے افطار فرماتے، اگر خشک کھجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے افطار کر لیتے۔ اگر یہ نمک ومک کا کانسیپٹ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی بدعتیں یا ایسے کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہ ان کو سنت سمجھ کے کرنے سے گریز کیجیے۔ روزہ افطار کرتے وقت درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے۔ اب اولاً تو آپ روزہ افطار کرنے کی دعا دیکھیں، اور روزہ افطار کرنے سے پہلے بھی اس رمضان اپنے پاس لکھتے جائیں تاکہ آپ کے پاس نوٹ ہوں، اور بعد میں جب آپ چارٹ بنائیں کہ رمضان میں کیا کیا کرنا ہے، شیڈول بنائیں تو آپ کے لیے آسانی ہو خیر سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے۔ آپ نے ایک تو یہ کہ کھانے کی چیزیں کم بنانی ہیں تاکہ آپ کا کم وقت ضائع ہو، دوسرا یہ کہ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے اتنے بجے اذان ہوتی ہے، اذان ہونے سے 8 منٹ پہلے آپ دسترخوان پہ بیٹھ جائیں اور وہاں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کریں۔ آپ کو پتہ ہے جو افطاری کا وقت ہوتا ہے اس میں آپ اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کو دیتا ہے۔ اس رمضان اپنا ایک اور ٹارگٹ رکھیں، اس کو لکھتے جائیں، اور جو سارا لکھ لے وہ پھر بھیج دے خیر سے۔ آپ لوگوں نے نا انشاءاللہ اپنی دعائیں لکھنی ہیں، وہ دعائیں جو آپ لوگوں کی پوری نہیں ہوئی، جو آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، جو آپ کا کرنے کا دل چاہتا ہے، جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کے دل میں خواہشات اٹھتی ہیں، حسرتیں ہیں، ان سب کو لکھ لیں۔ جو آپ کے خوف ہیں، جو آپ کے غم ہیں، جو آپ کی بے چینیاں ہیں، جو آپ کی حسرتیں ہیں، جو چیزیں آپ کو ڈپریشن میں ڈال کے رکھتی ہیں، آپ کو سٹریس دلاتی ہیں، آپ کے اوپر ذہنی دباؤ پڑتا ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، کوئی شخص آپ کو ہرٹ کرتا ہے، آپ کے ازدواجی زندگی کے مسائل ہیں، شوہر آپ کے ساتھ اچھے سے نہیں رہتا، وہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ بیہیو نہیں کرتا، تو کوئی شخص ہے جو آپ کے ساتھ بے وفائی کر رہا، چاہے وہ آپ کا شوہر ہی ہے، تو ان چیزوں کو لکھ لیں، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے مواقع آ جاتے ہیں اور انسان بھول جاتا ہے، اس لیے اپنی دعاؤں کو لکھا کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے بہت زیادہ برکت ہوگی۔ تو اپنی دعاؤں کو لکھ لیں اور پھر روزانہ اس کو پکڑ کے ایک ایک دیکھ کے پھر دعا ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے جائیں، یا اللہ مجھے یہ چیز دے، یا اللہ یہ چیز دے۔ اور افطاری سے پہلے عموماً ہمارے کیا ہوتا ہے، یہاں تو لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، دیہاتی فیملیز میں مائیں چیخ رہی ہوتی ہیں اور بچوں کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں، بچوں کی پٹائی کر رہی ہوتی ہیں۔ بچوں کو بھی ادب سکھائیں، چاہے انہیں کتنی بھی بھوک لگی ہے، بیٹا اذان ہوگی تو، یہ نہیں کہ ان کو پہلے رجا رجو کے بٹھا دیں، ان کو بولیں ابھی کھجور سے روزہ کھولو، سحری میں بھی افطاری میں بھی ان کی تربیت کریں، بچوں کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں، دن میں جتنا مرضی کھائیں، اذان ہونے سے 2 گھنٹے پہلے کوشش کریں بچوں کو نہ دیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اپنی دعاؤں کو لکھیں اور سب کو بولیں بیٹھ کے دعا کریں۔ اجتماعی دعا نہیں کہ بھائی کوئی ایک کر رہا، جی یہ خاندان میں پڑھی لکھی لڑکی ہے یہ دعا کرے ہم سب آمین کہتے ہیں۔ آمین کہنے کا کیا کنسپٹ؟ آمین کہنا از ویری ایزی۔ آمین کو چھوڑیں اور ہاتھ اٹھا کے خود اللہ سے مانگیں۔
اور اگر کوئی بہت بہت زیادہ خشوع کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو وہ جائے نماز بچھا لے افطاری سے پہلے، 5 منٹ پہلے افطاری سے لازماً جائے نماز بچھائے اور اللہ سے اپنے دل کی باتیں کرے، اپنی دعائیں رکھے۔ دیکھیں یہ وہ مواقع ہیں، مثلاً آپ سے کوئی کہتا ہے اگر آپ اتنے وقت کے لیے آئیں گے تو یہ چیز آپ کو فری ملے گی، ایک پہ ایک فری ملے گی، آفر لگتی ہے بڑے بڑے مالز میں، دنیا کیسے اندھا دھند جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں انہیں نکات میں مانگو میں دوں گا، تو آپ کیوں نہیں مانگ رہے؟ ہر لحاظ سے مانگے اللہ سے۔ یہ جو چیزیں آپ آگے دوسروں کو کہتے ہیں نا باجی ہمارے لیے دعا کر دیں، خود اپنے لیے کریں۔ جن کو شادی شدہ زندگی میں مسائل آتے ہیں اللہ سے دعا کریں، اور جن کو رشتے اچھے نہیں مل رہے وہ بھی اللہ سے دعا کریں، جن کو جاب نہیں مل رہی وہ بھی اللہ سے دعا کریں، اپنی ساری دعائیں کریں، دنیا آخرت کے لحاظ سے جو بھی آپ کو ٹینشن ہے اللہ کے سامنے رکھ دیں، اور ارد گرد والوں کو بھی بولیں کہ دعا کریں۔ اور پھر اس کے بعد جب روزہ کھل جائے تو بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کریں، اور پھر روزہ افطار کر کے کچھ کھا پی کے یہ والی دعا یاد کرنی ہے آپ نے، اس کو لکھ کے بھی بھیجنا ہے خیر سے، اور یہ انشاءاللہ پھر آپ نے مانگنی ہے۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاء اللہ، پیاس ختم ہوئی، رگیں تر ہو گئیں، اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے سے تیار کریں۔ آج آپ کے پاس سحری اور افطاری کے لحاظ سے جو بھی کرنے کے کام ہے، نہیں کرنے کے کام، اس کا شیڈول بن جانا چاہیے۔ روزہ افطار اگر کوئی آپ کو کروا رہا ہے تو اسے کتنا اجر ملے گا، اور اس کو آپ کون سی دعا دیں گے؟ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی۔ اور اس کو کیا دعا دینی چاہیے؟ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ۔ جو بک آپ کو بھیجی گئی ہے اس میں 36 اور 37 پیج نمبر پہ یہ ہے، روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، یعنی اس کو مزید نیکی کی دعا دیں کہ بھائی اب اللہ تمہیں توفیق دے کہ تم اور بھی لوگوں کا روزہ کھلواؤ، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت لے کر نازل ہوتے رہیں۔ اب اس رمضان آپ نے بدعات کو چھوڑ کے، زمانے کے رسم و رواج کو چھوڑ کے سنتوں کو اپنانا ہے، خیر سے ہمارا مین ٹارگٹ ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ نے کسی کو بھی اپنے گھر دعوتوں پہ نہیں بلانا۔ دیکھیں اس چیز کے بھلے فائدے بہت ہیں لیکن اس کے نقصان بڑے، نمازیں لیٹ ہونا، پورا دن بلکہ 3 4 دن پہلے میٹھا بنا کے اور باقی چیزیں رکھ کے تیاریاں شروع کر دینا، تو اس سے آپ کے روزے گئے، پھر بیٹا پھر آپ روزے کی وہ سعادت حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ، چاہے کوئی مالدار ہے غریب ہے، کسی کے گھر میں کچھ پکا کے بھیج دیں، جو اپنے گھر میں بنایا ہے ایک پلیٹ ان کے گھر میں بھیج دیں، یا تھوڑا زیادہ بیچ کے ان کے گھر بھجوا دیں، یہ زیادہ اچھی چیز ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر کوئی آپ کے پاس رقم بھجوا رہا ہے تو آپ اسے بھی دعا دیں، اچھی دعا دیں، ٹھیک ہے۔ یہی والی دعا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھائی ہے، اسی کو یاد کر لیجئے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کو دعوت دیتا ہے تو بھی کہہ دیں رمضان ہے، فی الحال ہمارے لیے مشکل ہے، ٹھیک ہے، فی الحال ہم نہیں کر سکتے، بعد میں دیکھیں گے خیر سے۔ اور اس میں پھر انشاءاللہ اس کے فائدے، اگر آپ میری اس بات پہ عمل کریں گے تو اس کے فائدے اللہ تعالیٰ آپ کو لازماً دکھائیں گے خیر سے، کیونکہ جب انسان گیدرنگ میں ہنستا ہے تو پھر ایمانی لیول وہ نہیں رہتا، ہنسنا اور کہکے لگانا، اور اس میں پھر کسی کی غیبت بھی ہو جاتی ہے، کسی کی انسان نقلیں اتارنے لگ جاتا ہے، کسی کو ہرٹ کر دیتا ہے، کسی کی دل آزاری کر دیتا ہے، تو ان سب چیزوں سے بھی انشاءاللہ آپ بچ جائیں گے۔ ہمارے ہاں جو کنسیپٹ ہے نا کہ کسی کو دعوت پہ بلانا یا اگر کسی کی افطاری کروانی ہے تو بس بھائی دیگیں پکوا لو، قطعاً نہیں، آپ سب کے گھر میں تھوڑا تھوڑا کھانا بھجوا سکتے ہیں، چاہے ایک بندہ کھا لے۔ تو اس رمضان ہمارا یہ ٹارگٹ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی ایک شخص کے گھر یا تو دیکھ لیں جو مستحقین ہیں
ان کے گھر پکا کے لازماً بھیجنا ہے، یا اگر وہ نہیں ہے تو اپنے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں خیر کے ساتھ ان کے گھر بھیجیں گے، اور انشاءاللہ اس سے پھر آپ کی سحری اور افطاری بہت اچھی ہوا کرے گی۔ اس میں جو نماز ہے، اللہ سے دعا ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے باتیں ہیں، اس کو آپ نے نہیں بھولنا، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سے آپ اللہ کا وہ قرب محسوس کریں گے جو شاید ہی آپ نے کبھی زندگی میں کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے خیر و عافیت کے ساتھ۔ انشاءاللہ عز و جل کل اب ہم تراویح کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ سنت کیا ہے اور ہمارے ہاں کیوں اختلاف پایا جاتا ہے، اس اختلاف کا حل کیا ہے، انسان کس کی بات مانے اور کس کی چھوڑ دے، حل کس چیز میں ہے، سکون کس چیز میں ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ خیر سے ہم کل بات کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔